بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الخامس فی احکام العیوب۔ جب انہوں نے خیار کی بات کہی تو وہاں پر ایک خیار عیب کا بھی ذکر آیا تھا، مگر وہاں پر یہ کہہ کر وہ چشم پوشی کر گئے کہ ہم یہاں پر اس کو ذکر نہیں کریں گے، چونکہ لکثرت فروع ہی وہ ذکر ہے، اس کے فروع بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم اس کو ذکر کریں گے خیار عیب کو تو ہمیں سارے فروع کو بھی ذکر کرنا ہوگا، تو بات طولانی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں ہم خیار عیب جو کیا ہے ایک الگ سے ذکر کریں گے، اور اس کے جو کیا ہے سارے فروع وغیرہ وہاں پر ذکر کریں گے۔ تو یہ فصل خامس میں وہ جو وعدہ تھا اس کو یہاں پر وہ نبھا رہے ہیں بس انشاءاللہ۔ اچھا، خیار عیب ہے کیا؟ خیار عیب واضح ہے کہ آپ نے کوئی سامان خریدا ہے نا، اب یا تو آپ نے شرط لگا دی کہ بھائی دیکھو میں موبائل آپ سے جو اسی بات شرط پہ لوں گا کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، ہے نا۔ آپ نے خریدا، گھر لے گئے تو دیکھا کہ اس کی اسکرین کام نہیں کر رہی ہے، ٹچ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے نا، مثلا تو کیمرہ اچھا نہیں ہے، ساری چیزیں۔ تو مطلب یہ کہ یعنی وہ چیز جو مبیح ہے اس میں عیب نکل آیا، تو یا تو پہلے جب آپ نے خریدا تھا تو کیا وہاں پہ شرط لگا دی تھی کہ میں صحیح چیز خریدوں گا، اب معیوب ہے تو آپ خیار رد ہے، خیار عیب کی بنا پر آپ اس کو کیا ہے فسخ کر سکتے ہیں معاملے کو آ کر۔ یا یہی نہیں، ضروری نہیں کہ شرط لگا کے، اگر کوئی شخص مطلقاً بھی کوئی سامان خرید رہا ہے تو مطلقاً کا انصراف بھی کیا ہے کہ جو سامان انسان خریدتا ہے وہ کیا ہے صحیح ہی خریدتا ہے۔ بس اگر آپ نے کوئی چیز خریدی اور اس میں شرط نہیں لگائی تھی کہ وہ صحیح ہو، اگر وہ عیب نکل گیا اس میں، اور ایسا عیب کہ جو قابل عفو نہیں ہے، واضح انشاءاللہ، ہاں جیسے میرا یہ موبائل ہے، اگر کوئی خریدے ہے نا تو اس میں ایک ایسا پرابلم ہے کہ جو قابل عفو نہیں ہے اسکرین کے حوالے سے، ہے نا، تو وہ چاہے تو آ کر اس کو باطل کر سکتا ہے اس معاملے کو، بات واضح انشاءاللہ۔ دیکھیے فی احکام العیوب من اشترى مطلقاً، دیکھیے گا اگر کوئی شخص مطلقاً کوئی چیز خریدے، مطلقاً خریدے یعنی کیا مطلب؟ ہاں یعنی اس نے شرط نہیں لگائی کہ میں جو چیز خرید رہا ہوں وہ صحیح ہی ہو، بلکہ کیا ہے ہاں مطلقاً بس خرید، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے۔ لیکن مطلقاً جب کوئی خریدتا ہے تو ذہن میں انسان کے بہرحال ہوتا ہے کہ جو چیز دے رہا ہوں وہ صحیح ہو، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہونا شرط ہے، یعنی صحیح ہونا چاہیے۔ اور بشرط الصحہ، یا پھر یہ کہ اس نے خریدتے وہ کیا ہے شرط لگا دی کہ اس میں کوئی طرح کا عیب نہیں ہونا چاہیے، تو اقتضا سلامت المبیع من العیوب، تو یہاں پر مبیع کا تمام تر عیوب سے صحیح و سالم ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ، بس اگر مبیع میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا خریدنے کے بعد، اور وہ عیب کیسا ہے کہ سابق علی العقد، کہ جو کیا ہے عقد سے پہلے ہو، اور ہم نے پڑھا ہے کہ عقد سے پہلے جو عیب ہوتا ہے ہاں یا کوئی تلف ہو جائے تو وہ کس کے اس میں جاتا ہے؟ بائے کے ذمے ہے، یہاں پہ وہی حال ہے، تو عقد سے پہلے وہ عیب پائی جاتی ہے اس چیز میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس صورت میں فالمشتری خاصہ، تو یہاں پر خیار جو کیا ہے فقط مشتری کو ہے۔ ہاں کیا مطلب، کیا خیار ہے؟ خیار یہ ہے کہ بالخیار بین فسخ العقد و اخذ العرش، یا تو وہ چاہے تو معاملے کو ہی فسخ کر دے، سارا پیسہ لے کر چلا ہے، یا پھر یہ کہ نہیں عرش لے لے۔ عرش کسے کہتے ہیں؟ صحیح و معیوب کے درمیان میں جو فرق ہے نا اس کو لے لے جا کر، ہے نا، کہ اگر یہ موبائل جو کیا ہے صحیح ہوتا تو اس کی 2 لاکھ قیمت ہے، اب اس کی جب کوئی اسکرین اس کی خراب ہے تو اس کی 1.5 لاکھ ہے، تو جا کر وہ کیا ہے 50,000 اور اس سے واپس لے سکتا ہے، بتا دیں انشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں خیار ہے۔ لیکن کبھی کبھی جو ہے کیا ہے یہ خیار عیب جو ہے وہ ساقط بھی ہو جاتا ہے، ہاں وَيَسْقُطُ الرَّدْ، یہ جو خیار عیب ہے نا، خیار عیب میں رد کا مسئلہ ہے نا، یہ خیار یہ کیا ہے ساقط ہو جاتا ہے، کب؟ بالتبری من العیوب، اور انشاءاللہ کہ اگر عیوب سے تبری کر لے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی بھائی یہ کہہ دے کہ دیکھو میں تمہیں یہ چیز بیچ تو رہا ہوں، لیکن مجھے جیسے ہوتا ہے عام طور سے کہ بھائی دیکھو موبائل وغیرہ کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں، بس میں نے استعمال کیا ہے، ٹھیک چلتا ہے، اب اس میں اگر کوئی عیب نکلے تو اس سے میں بری ہوں، تو بھائی نے بیچتے وقت ہی کیا ہے مبری و ذمہ اپنے آپ کو کر لیا ہے، تو اب جب جا کے اس میں اب اس کی کیا ذمہ داری تھی کہ اگر اس کو نہیں لینا چاہیے تھا، ہے نہیں، چونکہ اس نے بری و ذمہ اپنے آپ کو کر لیا ہے، اب اگر خرید لیا اور اس میں کوئی عیب نکل گیا تو یہ واپس نہیں کر سکتا، تو یہ خیار رد جو ہے کیا ہے خیار اس کو خیار عیب ساقط ہو جائے گا۔ اس طریقے سے وبالعلم بالعیب قبل العقد، یا پھر عقد سے پہلے ہی اس کو کیا ہے عیب کا علم ہو گیا ہے نا، آیا خریدنے کے لیے میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ موبائل جو ہے اس کی اسکرین خراب ہے، اب جب خرید کے لے گیا اب بعد میں آ کر اسی چیز کو بیس بنا کر کہ اسکرین خراب ہے میں اس بیگ کو فسخ کرتا ہوں، نہیں کر سکتا، بات انشاءاللہ۔
اس طریقے سے وہ بِإِسْقَاطِ ہی بعد العقد، یا پھر یہ کہ عقد کر لیا اور عقد کے بعد جو کیا ہے خود مشتری نے بِإِسْقَاطِ الْمُشْتَرِي بعد العقد، عقد کے بعد مشتری نے کیا ہے اپنے اس خیار عیب کو ساقط کر دیا، کہا کہ بس لے لیا تو معاملہ ڈن ہے، زبان ایک ہے، واپس نہیں کروں گا، سمجھ رہے ہیں، مجھے خیار بھی نہیں ہوگا، تو اب اس کو خیار نہیں ہے۔ وہ کذل عرش، اگر یہی نہیں بلکہ عرش بھی ساقط ہو سکتا ہے انہی تین وجہوں سے، جن تین وجہوں سے خیار عیب ساقط ہے، فسق کا حق، اس طریقے سے عرش بھی ساقط ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی اس نے بری ذمہ اپنے آپ کو کر لیا تو عرش بھی ساقط ہو جائے گا، یعنی جا کے عرش مانگ سکتا نہیں، عرش نہیں مانگ سکتا۔ اس طریقے سے اگر عیب کا علم تھا تو عرش بھی جا کر وہ نہیں لے سکتا، یا پھر اس نے اگر ساقط کر دیا کہ میں عرش بھی نہیں لوں گا تو عرش بھی یہ لا کر واپس نہیں مانگ سکتا۔ بات واضح انشاءاللہ جی۔ اور کہہ رہے وَيَسْقُطُ الرَّدُّ بِإِحْدَاثِهِ فِيهِ حَدَثًا، اب یہ جو واپس پلٹائے گا ہے نا، فسق کا معاملہ ہے، تو کہہ رہے یہ کبھی کبھی ساقط ہو جاتا ہے، کیسے، کہہ رہے کہ اگر مشتری لینے کے بعد اس میں کوئی احداث کر دے، کوئی خود اپنی طرف سے کہا کوئی اس میں کوئی ایسا کام کرے جس سے اس میں عیب آ جائے، سمجھ رہے ہیں جی، ہاں، یہ کوئی ایسا تصرف کر لے کہ جس کے بعد جو کیا ہے اس کو پلٹا نہیں سکتا، جیسے کلعتق، غلام خریدا، ٹھیک ہے، اور اس کو خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، یہ ایسا ابھی کیا ہے، اب آزاد کر دیا، اب چاہے اس کو فسخ کرنا رد کرنا نہیں کر سکتا۔ اس طریقے وقت الثوب، ہاں، کپڑا خریدا اور اس کو کیا ہے کاٹ دیا، انشاءاللہ تو یہ ایسی تصرف ہے کہ جس کے بعد واپس نہیں ہو سکتا۔ سواء کان قبل العلم بالعیب او بعدہ، یہ تصرفات وہ ہیں کہ چاہے یہ تصرفات عیب کے معلوم ہونے سے پہلے اس نے کیے ہوں یا عیب کے معلوم ہونے کے بعد، بہرحال تو اس کو رد کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے وَيَسْقُطُ الرَّدُّ بِحُدُوثِ عَیْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے کوئی ایسا عیب آ جائے ہے نا کہ جو عیب کیا حادث ہو قبض کے بعد، اور انشاءاللہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا قبل القبض جو ہے کیا ہے یہ بائع کے ذمہ ہے، وہی ہم نے کیا کہا تھا بعد القبض اگر کوئی عیب ہے تو مشتری سے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ملکیت میں یہ عیب آیا ہے تو اس نے معیوب چیز نہیں بیچی تھی اس کو، حتیٰ کہ وہ خیار عیب اس کو حاصل ہو، یہ عیب جو کیا ہے اس کی ملکیت میں ہے، لہٰذا اس کو خیار عیب یہاں پر حاصل نہیں ہوگا، رد نہیں کر سکتا۔ وَيَثْبُتُ الْعَرْشُ، ہاں چاہے تو وہ عرش جو ہے کیا ہے ثابت ہے، اس کی عرش لے سکتا ہے، بات انشاءاللہ، یعنی کیا، یعنی یہ کہ اس نے موبائل خریدا تھا، لیکن بھائی خریدا تو کم سے کم 6 مہینے کا اس نے زمان دیا تھا، یہ کیا کہ مطلب لائے اور اگلے دن سے کیا ہے اس کی اسکرین خراب ہو گئی، تو اس میں کیا ہے بہرحال عرش جو ہے کیا لے سکتا ہے، بات واضح۔ وَإِذَا أَرَادَ بَيْعُ الْمَعِيبِ فَالْأَوْلَى إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ أَوِ التَّبَرِّي مِنَ الْعُيُوبِ مُفَصَّلَةً وَلَوْ أَجْمَلَ جَازَ، آسان سی بات ہے، الحمدللہ آج آپ لوگوں کو جانا ہے اور بات بھی جو ہے بہت آسان ہے، جلدی سے گزر جائیں گے۔ ہاں عفواً، ہاں وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَمْنَعِ الرَّدَّ، ہاں کوئی اسی کا اس کے مطلب برعکس معاملہ ہے کہ اگر یہ جو عیب ہے جو کہ وجود میں آیا ہے، عیب حادث جو عیب آیا وجود میں، یہ قبض سے پہلے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بائع کے اس میں ذمہ ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو آپ رد سے منع نہیں کر سکتے، یعنی چاہے تو یہ جا کر رد کر سکتے ہیں، یعنی عیب تھا اس میں پر اس کو معلوم نہیں چلا تھا، اور انشاءاللہ اب جب آیا لے کر تو پتہ چلا کہ نہیں یہ عیب تو شروع سے ہی اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کو آپ رد سے منع نہیں کر سکتے۔ بس معیار کیا ہے، معیار اس بات کو یاد رکھیے گا کہ قبل القبض و بعد القبض، قبل القبض بائع کے ذمہ، بعد القبض مشتری، کیونکہ قبض کیا ہے ایک رکن ہے عقد کے مکمل ہونے کا۔ اب آئیے وَإِذَا أَرَادَ بَيْعُ الْمَعِيبِ، اگر کوئی، اب اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر خیار عیب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معیوب چیزیں نہیں بیچی جائیں، پورے معاملہ ہی جو کیا ہے سیکنڈ ہینڈ جو مال بیچا جاتا ہے، تو کہ نہیں اس کی اجازت تو ہے آپ کو، آپ چاہیں تو اپنی معیوب چیزوں کو بیچ سکتے ہیں، مگر اس کا ایک طریقہ ہے، طریقہ کیا ہے، پہلا طریقہ ہے کہ فَالْأَوْلَى إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ، ٹھیک ہے، تو اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ مشتری کو پہلے ہی اس عیب کے بارے میں بتا دیا جائے، جو کہ عام طور سے آج کل ہوتا نہیں ہے نہیں، اس کو چھپا دیا جاتا ہے جتنی کوشش ہو۔ فالأولیٰ اعلام المشتری بالعیب، یہ مشتری کو بتا دیا جائے کہ ہاں اس موبائل میں یا اس چیز میں جو میں بیچ رہا ہوں یہ عیب ہے، اب اس عیب کو جاننے کے باوجود وہ خرید رہا ہے تو پھر اس والی زمرے میں داخل ہو جائے کیا کہ اس کو علم ہو چکا تھا پھر بھی خریدا، لہٰذا اب عیب خیر عیب نہیں ہو۔ اب التبری من العیوب مفصلۃ، یا پھر یہ ہے کہ وہ عیوب سے تفصیل کے ساتھ کیا کرے، ہاں اپنے آپ کو بری کر لے،
بات ان شاء اللہ. ہاں تفصیل کے ساتھ کیا ہے عیوب سے مطلب کیا ہے، یعنی کیا، یعنی یہ کہ صاف صاف بتا دے کہ دیکھو یہ جو موبائل تم لے رہے ہو اس میں کیا ہے، اس میں مثلا اس کا کیمرے میں تھوڑی سی مطلب گڑبڑی ہے، اس کی اسکرین میں، یعنی جو عیب ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیں. یہ ہے تو یہ بھی ذکر کر دیں. او اجمل ولو اجمل، لیکن اس نے ذکر نہیں کیا مگر یہ کہا مطلب اپنے آپ کو بری ذمہ کہا، مگر کیا اجمال کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ اسکرین خراب ہے، کہ کہے گا کہ یہ بڑا ایپ ہے وہ نہیں لے گا. اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں بیچ تو رہا ہوں لیکن اگر کوئی پرابلم نکلی تو ہر طرح کی پرابلم سے میں بری ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ایپ ہوا تو پھر مجھے میرے دامن مت تھامنا. تو اجمال میں اس نے کیا بتاؤ، اب ہر طرح کے ایپ میں یہ اسکرین کا خراب ہونا بھی داخل ہے، تو کہہ رہے یہ بھی مشکل نہیں، یہ بھی جائز ہے. بات واضح ہے. ولو اجملا، یعنی پھر تبری، اگر تبر اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے میں اس نے اجمال سے کام لیا، کہا کہ ہر طرح کے ایپ سے اگر ہو تو تم پھر بھی رجوع نہیں کرو گے، اور اس نے کیا قبول کر لیا تو پھر اس کو اس کا وہ ساکت ہو جائے گا. اور ان شاء اللہ وَإِذَا ابْتَاعَ شَيْئَيْنِ صَفْقَةً یعنی جملتاً وحدتاً، اگر کوئی شخص یہ کیا ہے دو چیزوں کو خریدے ایک ساتھ، بات ہے، وَعَلِمَ بِعَيْبٍ فِي أَحَدِهِمَا، اور دونوں میں سے کسی ایک میں کیا ہے ایک کے معیوب ہونے کا علم اس کو ہو گیا. موبائل اور کتاب دونوں خریدا اور اس کو علم ہے کہ ایک موبائل کی اسکرین جو کیا ہے خراب ہے، واقعی خراب ہے، اس کی مثال ہے واقعی خراب. لم یجز رد المعیب منفردا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے، اب اس سے خرید لیا مشتری نے، تو مشتری گیا کتاب چاہتا ہے اپنے گھر رکھ لے، اور اس کو جو کیا ہے خیار عیب کے زمرے میں لا کر اس کو واپس کرنا چاہے، کر سکتا نہیں کر سکتا، کہہ رہے منفردا نہیں کر سکتا. ہاں اگر فسخ کرنا ہے معاملے کو تو دونوں کا معاملہ فسخ ہوگا. وَلَوْ رَدَّهُمَا عفوا ولو نہیں وَلَهُ رَدَّهُمَا، ہاں اگر چاہے تو دونوں کو رد کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے خیار عیب کو بیس بنا کر. اور عکس العرش، یا پھر یہ کہ عرش لے سکتا ہے، اگر عیب بعد میں پتہ چلا ٹھیک ہے تو جا کر اس کے عرش کو لے سکتا ہے. وقضا، یہی حال ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ منفردل جو کیا ہے نہیں واپس کر سکتا، ہاں اجتماعاً واپس کر سکتا ہے. لو اشترى اثنان شيئا كان له مرده، دو لوگوں نے مل کر کیا ہے ایک چیز خریدی، واضح. تو اس صورت میں اگر کوئی عیب نکلا تو دونوں کو خیار عیب ہوگا، واضح. اور امساکہ مع العرش، یا پھر یہ کہ ان چاہیں تو اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں عرش لے کر، واللہ، لیکن ہاں دونوں میں سے کوئی ایک جو کیا ہے وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا رَدُّ نَصِيبِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، مگر یہ کہ کوئی ایک جو ہے کیا ہے کہے کہ بھائی میں نے دیکھیں نا ہم نے آدھا پیسہ ملا کر سامان خریدا تھا آپ سے اور اس میں عیب نکل گیا، لہٰذا آپ مجھے جو کیا ہے خیار عیب کے تحت کچھ واپس کیجیے یا عرش اس کا واپس کیجیے. تو کہہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا، واپس کریں تو دونوں کو کرنا چاہیے یا تو پھر دونوں کو نہیں کرنا ہے. واضح. کہہ رہے وَإِذَا وَطِئَ الْأَمَةُ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبِهَا، ٹھیک ہے، لم یکن لہو ردھا. یہ مسئلہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہے اوپر جو ہم نے پڑھا. کیا ہم نے پڑھا تھا کہ انسان مشتری کسی چیز کو خیار عیب کے تحت اس وقت واپس کر سکتا ہے کہ جب اس میں کوئی تصرف ایسا نہ کرے کہ جو تصرف مانے ہو، واضح ان شاء اللہ. ہاں ہاں تو اب ہاں تو رد ہو سے مانے ہو جائے گا. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کنیز کو خریدا اور اس کے ساتھ وطی کی، ٹھیک ہے، ثم علما، اور وطی کے بعد اس کو پتہ چلا بے عیبہا کہ اس کے اندر جو کیا ہے عیب ہے. البتہ ہر طرح کا عیب نہیں، وہ عیب یہ ہے اگر اس کو عیب کا پتہ چلا تو کہ لم یکن لہو ردھا، ٹھیک ہے. تو عیب اب چونکہ ہاں وطی کر چکا ہے، تصرف کر چکا ہے اس میں، لہٰذا وہ واپس نہیں کر سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا. ہاں لیکن ایک عیب ہے کہ وطی کے بعد بھی اگر وہ عیب نکل رہا ہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے. وہ کیا ہے، فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ حَبْلًا، اگر اس کے اندر جو عیب ہے کنیز کے اندر وہ کیا ہے، وہ ہاں کہ یہ کنیز جو کیا ہے کبھی حاملہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کیا ہے آج کے دور میں بہت عام ہے، وہ کیا، وہ یہ کہ بچے دانی کو آپریشن کے ذریعے سے نکال دینا. اس نے خریدا، پتہ چلا کہ اس کو آپریشن سے بچے دانی نکال دی گئی ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا خریدنے کا کنیز، کہ میں اس کے بیٹے کا باپ بنوں گا، مثلا اس کو میں ولد بناؤں گا مثلا. ہاشمی تو بتا رہے کہ وہ حاملہ تھے. ہاں عفواً صحیح معذرت، ہاں یہ مطلب ہے، میں فراموش کر گیا. فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ حَمْلًا، یعنی اس کو وطی کے بعد یہ پتہ چلا کہ نہیں اس کے اندر عیب کیا ہے کہ یہ آلریڈی پہلے سے ہی کیا ہے، ہاں حاملہ ہے. جاز لہو ردھا، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رد کر سکتا ہے
وتی کے بعد بھی. ریٹرن کر دے گا. ہاں یعنی دیکھیے یعنی ابھی صورت مسئلہ یہ ہے, تھوڑا بیچ میں مشکل ہوگی. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کنیز کو خریدا, ٹھیک ہے, اور وتی کر لی, تو چونکہ ایک تصرف ایسا کر لیا کہ جو تصرف کے معنی ہے رد سے, لہٰذا وہ تصرف وہ رد نہیں کر سکتا. ہاں ایک ایسا عیب ہے کہ وتی کے بعد بھی چاہے تو اس کو بیس بنا کر رد کر سکتا ہے, اور وہ کیا, وہ یہ کہ جب کنیز کو پتہ چلے, جب اس کو پتہ چلے کہ نہیں یہ پہلے سے ہی حاملہ تھی. وہ یرد معها نصف عشر قیمت ہے لمکان الوتی. ہاں رہی بات یہ کہ بھائی اس نے تو تصرف کیا ہے, وتی کی ہے نا, تو کہہ رہے کہ ہاں یہ جو واپس کرے گا تو اس صورت میں اس کی جو قیمت ہے اس میں سے 5% کیا ہے وہ کاٹ لیا جائے گا. نہیں 10ویں حصے کا آدھا, نصف العشر. نصف العشر کیا ہے, یعنی 100 کا 5, نصف العشر یعنی عشر جو کیا ہے 100 کا 10واں حصہ, یعنی 100 میں سے 10 یعنی اگر 1 لاکھ ہے تو 10,000. نصف العشر کیا ہو گیا, 1 لاکھ ہے تو 5,000, تو وہ 5,000 اس کا کاٹ لیا جائے گا. کس کے حوالے سے, وہ لمکان الوتی, چونکہ اس نے وتی کیا ہے. ولا یرد مع الوتی بغیر عیب الحبل. ہاں رہی بات یہ کہ اگر کنیز کو خریدا اور اس کے ساتھ وتی کی, اور جمع کے بعد اس کو حبل کے علاوہ کوئی اور عیب کا علم ہو رہا ہے, تو اس وقت میں واپس نہیں کر سکتا. کیوں, اس لیے کہ ایسا تصرف کر لے کہ جو تصرف ہے معنی ہے. بتا دیں انشاءاللہ. القول فی اقسام العیوب والضابط. ہاں عیوب کے حوالے سے گفتگو ہے, اور اس میں ضابطہ کیا ہے کہ ان کل ما کان فی اصل الخلقہ فزاد او نقص فهو عیب. ٹھیک ہے, ہاں عیب کا مطلب کیا ہے, عیب میں ضابطہ کیا کہہ رہے ہیں, عیب میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اصل خلقت سے زیادتی یا نقصان سمجھا جائے اس کو کیا ہے, وہ عیب ہے نا. کنیز کسی نے خریدا تو اصل خلقت میں یہ ہے کہ 5 انگلیاں ہوتی ہیں, 6 انگلی ہیں, تو کیا یہ عیب ہے. 4 انگلی ہے, یہ بھی عیب ہے. فزیادہ تو کلس بزاد, یہاں تک رہی مثال زیادتی کی, ہاں تو اس بیدہ 6 انگلیاں ہیں. اس سے نقصان کی کیا ہے, کفوات عضوین, کوئی ایک عضوی اس کے اندر نہ ہو, تو یہ بھی ہوا. وہ نقصان صفات, اس طریقے سے جیسے کیا ہے کوئی ایسی صفات کا نہ کم ہونا, یہ بھی عیب سمجھا جائے گا. جیسے کہ خروج المزاج عن مجرا طبیعی, عام طور سے جتنا جو لوگ ہوتے ہیں ویسا نہیں ہے. ایسا غلام خرید لیا کہ جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے نا, طبیعتاً اس کے اندر یہ بیماری ہے کہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگتا ہے. تو بھائی وہ مولا اس سے کام کیسے لے گا, غلام سے تو مولا دن بھر کام لیتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو کیا ہے وہ غصہ کر رہا ہے, بس ایک بار بازار جاؤں گا دوبارہ نہیں جاؤں گا مثلا, تو پھر فائدہ نہیں ہے اس کا, ہے نہیں. یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے. اس طریقے سے ہاں یہ جو کیا ہے یہ مستمر بھی ہو, یعنی یہ جو مستمر کان کل ممراض, یہ جو عیب ہے یہ مستمر رہے. جیسے کیا ممراض, یعنی کیا ایسا غلام خرید لے جو ہمیشہ بیماری رہتا ہے. ممراض یعنی بہت زیادہ بیمار پڑنے والا. او عارضن, یا پھر یہ جو عیب کیا ہے عیب عارضی ہو, وہ کیا ہے وہ ہمیشہ بیمار نہیں رہتا. ولو کحم یوم, بلکہ کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک بار اس کو لازم ہے کہ ایک دن کے لیے بخار ہو, بات انشاءاللہ. تو ایسا بہرحال یہ بھی ایک کیا ہے وہ عیب سمجھا جائے گا, لہٰذا اس کو بیس بنا کر بھی واپس کر سکتا ہے. وہ کل ما یشترط المشتری البائع مما یسوء. اس طریقے سے ہر وہ چیز ہے نا کہ جس کو مشتری نے خریدتے وقت کیا ہے جائز شرط رکھی, یعنی ایک ایسی شرط کہ جو جائز ہے مشتری کی رکھنا, اس نے کیا کیا رکھ دیا اس شرط کو. فاخل بھی, اور معاملے کے بعد جو کیا ہوا پتہ چلا کہ وہ شرط جو اس نے رکھی ہے وہ شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی. چونکہ وہ شرط جائز اس کا رکھنا حق ہے, اور اس کے وہ شرط جائز اس کے اندر نہیں پائی جاتی, لہٰذا یثبت به الخیار, تو اس کے نہ ہونے سے اس کو کیا ہے اسی خلال سے اس کو خیار حاصل ہوگا مشتری کو. اب انشاءاللہ وَإِن لَمْ يَكُنْ فَوَاتُ عَيْبًا کا اشتراط, ہاں گرچہ وَإِن لَمْ يَكُنْ, گرچہ اس کا نہ ہونا کیا ہے, واو وصلیہ پڑھیں گے, گرچہ اس کا نہ ہونا عیب نہیں سمجھا جائے گا. اس شرط کا نہ ہونا, ہاں یعنی وہ جو شرط اس نے رکھی ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ عیب نہیں ہے. جیسے عام طور سے بھی مثالیں دیں گے, جیسے کا اشتراط الجودۃ فی الشاہ, ٹھیک ہے, مشتری نے کنیز خریدی ہے نا, اس شرط سے خریدی کہ اس کا بال جو گھنگریلا ہو, تو گھنگریلا بال نہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں مانا جاتا عرف میں, ہے نہیں, مگر یہ ایک شرط جائز ہے. اس کو کیا ہے ایسی ہی کنیز پر چاہیے تھی کہ جس کا بال گھنگریلا ہو, بات ہے انشاءاللہ. اس نے یہ شرط رکھ کے کیا ہے کنیز کو خریدا, بعد میں پتہ چلا کیا ہے کہ اس کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی, تو عیب خیر عیب کے تحت واپس کر سکتا نہیں کر سکتا, فسخ کا نہیں کر سکتا, اس کے نہیں کر سکتا, کیوں نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے کیونکہ اسے گھنگرو چاہیے تو مل گئی نا, اس کو نہیں ملی نا, گھنگرو اس کو چاہیے تھا, پھر کر دے گھنگریلا بال, لیکن وہ گھنگریلا بال نہیں نکلا اس کا, واپس کر سکتا ہے. واپس کریں, شرط لگائیں. دیکھیے گا یہ عبارت سمجھیے گا, ورنہ یہ بات نہیں سمجھے تو بات نہیں واضح ہوگی. یہ آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات, جی ہاں تو کہہ رہے سنیے پھر سے, شرط رکھی تھی لیکن بھائی نے وہ شرط یعنی وفا نہیں کی, یعنی
ہاں کہہ رہے ہیں دیکھیے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عیب کے تحت فقط یہی نہیں ہے کہ خلقتاً جو کیا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہو، زیادتی اور نقصان نہیں ہے، عیب یہ بھی سمجھا جائے گا کہ ایک شرط جائز کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو رکھنے کی، جی مشتری نے شریعت کیا ہے اس بیس پر کیا ہے کہ اس شرط کو رکھ دیا، واضح جب خرید لیا تو پتہ چلا کہ وہ شرط جو کیا ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو یہ بھی عیب ہے، وہ چاہے تو اس کو بیس بنا کر فسخ کر سکتا ہے معاملے کو، اور انہی میں سے اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے کیا ہے، جیسے شرط جائز کیا ہے رکھنا کہ ہم ایسی کنیز کو لیں گے کہ جس کا بال گھنگریلا ہو، جی، اور اگر نہیں نکلی تو ریٹرن بس اگر اس کا گھنگریلا بال نہ ہو تو واپس کر سکتا ہے، جی ٹھیک ہے، کا اشتراط الجودۃ فی الشعر، بال کا گھنگریلا ہونا، والتعشیر فی الاسنان، دانتوں کے پاس نہ ہو۔ ہاں دانتوں کا جو کیا ہے مطلب بالکل مرتب ہونا ہے نا، والزجج فی الحواجب، اور اس طریقے سے اس کا یعنی ابرو کا کیا ہونا یعنی پتلا اور لمبا ہونا، اس طرح مطلب خوبصورتی سمجھی جاتی ہے، ہاں ان شاء اللہ تو اس اماں کی ہاں اماں کی صفت بتا رہے ہیں اماں اماں کنیز کنیز نہیں اماں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جیسے وہ جو خرید رہا ہے مثلا کنیز اس کے بال ایسے ایسے ہونے چاہیے، پھر اس کے دانتوں کے اندر پھالتا ہوا ایسے۔ ہاں تو ٹھیک ہے وہ تو میں نے مثالاً کہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ یہ شرط چاہے تو مرد میں بھی لگا سکتا ہے کہ دانت جو کیا ہے تیز ہوں، دانت جو مرتب ہوں، یا پھر کیا ہے اس کے حواجب جو کیا ہے ایسے ہوں، یہ مرد میں بھی لگا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے یہ ساری شرطیں جائز ہیں، اس کو انسان رکھ سکتا ہے، اگر وہ شرطیں نہ ہوں تو اس کو بیس بنا کر چاہے تو خیار عیب کے تحت اس کو واپس کر سکتا ہے، بعد ان شاء اللہ ہاں ہونا مسائل آتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔